نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني الہی آمین۔ فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں ہم۔ گزشتہ 2 کلاسیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ پچھلے لاسٹ 2 لیکچرز پڑھے ہیں ہم نے، اس میں سے کچھ پوچھنا ہو آپ کو پوچھنا ہے؟ جی اجتہاد، جی ویسے تو اجتہاد، قیاس، اجماع یہ سب آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اجماع اور قیاس میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا، اجتہاد نہیں بتایا تھا۔ بیسیکلی جد و جہد سے نکلا ہے۔ علماء کی کسی مسئلے پر جد و جہد کر کے قرآن و سنت کے مطابق کسی رائے پر پہنچنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی کرنٹ ایشو اٹھا ہے، کوئی معاملہ آیا ہے اور وہ جب علماء تک پہنچا ہے تو وہ سر جوڑ کر جب بیٹھتے ہیں تو وہ جس رائے پر پہنچتے ہیں اور جو انہوں نے جد و جہد کی ہوتی ہے اس کو، چونکہ اس میں وہ ایسی جد و جہد کرتے ہیں جس میں وہ تھک جاتے ہیں، تھکا دینے والی جد و جہد۔ ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے اجتہاد۔ گرامیٹیکلی اس کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ تھکا دینے والی جس میں بندہ تھک جائے کہ بہت محنت کر لی پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اسی لیے مجتہد کے لیے اگر تو وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو بہرحال ایک اجر بھی اس کو ہے، اس کی محنت کا، اس کی کوشش کا، اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق حل نکالتا ہے تو۔ صحیح کلیئر ہے؟ آج تیسری کلاس ہماری، اس کا ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 30 سے آپ کی کتاب کے، جس میں فقہ کا موضوع مکلف یعنی بالغ عاقل مسلمان کے افعال ہیں۔ بیسیکلی فقہ جس بات پر اسٹڈی کرتی ہے وہ ہے عاقل بالغ مسلمان کے افعال یا اعمال، جسے مکلف کہا گیا ہے، اور جن کے کرنے، یہ اعمال کون سے ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ اس سے کیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ کون کرتی ہے؟ شریعت۔ اور یہ شریعت نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور شریعت کے سورسز کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ ان افعال کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ جو افعال کرنے ہیں انسان کو، اس کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے؟ فقہ اسلامی ہی اس کا تعین کرتی ہے۔ یہ کیا تعین کرے گی؟ مثلا ایک بالغ عاقل مسلمان کے لیے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے۔ بیسیکلی فقہ اسلامی تعین کرتی ہے اعمال کا، کس طرح سے کہ کوئی بھی عمل یا تو فرض ہوگا، مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا، مباح ہوگا یا حرام ہوگا۔ شریعت جو بھی حکم ہمیں دیتی ہے جس کے ماخذ قرآن و سنہ ہیں، فقہ اس بات کا تعین کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے کہ وہ عمل جو ایک عاقل بالغ مسلمان جو کہ ایک مکلف ہے اس پر اعمال جب رکھے جاتے ہیں تو وہ جب عمل کرے گا تو وہ عمل کس کیٹیگری میں جائے گا۔ تو اس کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کے لیے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ فرض درجے کا ہے۔ یہ کس نے تعین کیا؟ فقہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، فقہ کے جو 2 سورسز ہیں نا اس کے ذریعے پتہ چلا۔ یعنی قرآن و حدیث میں جتنا بھی ان چیزوں کے بارے میں احاطہ ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ کام فرض درجے کے ہیں۔ اسی طرح غصب کرنا، چوری اور ملاوٹ کرنا یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ یہ ایک اور کیٹیگری آ گئی کہ ان کاموں کی حقیقت کیا ہے کہ یہ والے کام کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یا یہ ناپسند کیا گیا ہے جسے مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ کسے کہا جاتا ہے؟ ناپسندیدہ چیز کو، کہ وہ بکثرت سوال یا مال ضائع کرے یا گوئی کرے۔ کیا کرے؟ بکثرت سوال کرے، کثرت سے سوال کرتا جائے، فضول کے سوال کرتا جائے، جس سے وہ بھی الجھتا جاتا ہے اور بہت سے لوگ بھی الجھتے جاتے ہیں، یا مال کو ضائع کرتے جائے، یا پھر یاوہ گوئی کرے، بیہودہ باتیں کرے، فضول گوئی کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ مکروہ عمل ہیں۔ یا وہ کام کرے جو مستحب و پسندیدہ ہیں،
اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں. جیسے فرض نماز کے بعد سنت یا نفل پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ فرض کی ادائیگی تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ سنت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. یا وہ کام کرے جو مستحب اور پسندیدہ ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد سنت یا نفل پڑھنا، یا یہ کام ہے جس میں کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جیسے سیب کھانا، چائے پینا. جیسے کہ کسی کو سیب پسند ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اگر پسند کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی سیب کھا رہا ہے، اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، اگر کوئی چائے پی رہا ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ چائے پینا فرض ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے. نہیں، مباح کام ہے، نہ گناہ ملے گا نہ ثواب. یہی فقہ کا موضوع ہے. بیسیکلی فقہ کی ڈسکشن یہی ہے. کیا عاقل بالغ مسلمان کے کیا اعمال، اور یہ اعمال کس درجے کے ہیں، فرض ہیں، حرام ہیں، نفل ہیں یا سنت. نفل اور سنت ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. مکروہ ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں، کس کیٹیگری میں جاتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لفظ فقہ کا معنی و مفہوم. لفظ فقہ اپنے لغوی معنی کے تعین میں، یعنی ڈکشنری مین کے تعین میں، اس کا کیسے تعین کیا جائے، اس میں کچھ تاریخی اور تدریجی مراحل رکھتا ہے. تدریجی، گریجولی، یعنی اس کے معنی میں گریجولی چینجنگ آتی رہی ہے، جن سے واقفیت صحیح فقہی مفہوم کے لیے بہت اہم ہوگی. یہ جتنے بھی تدریجی مراحل ہیں فقہ کے معنی کے لیے، اس کو جاننا صحیح فقہی مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، مفید رہے گا. پہلا مرحلہ، یعنی ان کو اس لفظ کو 3 مراحل پر گزار کر آپ کو سمجھایا جائے گا. پہلا مرحلہ لغت میں اس کا معنی و مفہوم، یعنی فقہ لفظ کا ڈکشنری میں معنی و مفہوم کیا ہے. دوسرا مرحلہ خیر القرون میں اس کا معنی و مفہوم. خیر القرون آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور اور تابعین کا. یہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، گولڈن اسلامک پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے. اس میں فقہ کا کیا معنی رہا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مرحلہ متاخرین میں اس کا معنی و مفہوم. متاخرین خیر القرون سے اب تک کے زمانہ، اس کو متاخرین کے علماء کہا جاتا ہے یا متاخرین کا زمانہ کہا جاتا ہے. لیٹ اسکالرز، یعنی خیر القرون کے بعد جتنے بھی اسکالرز آئے ہیں اس زمانے میں فقہ کا کیا معنی رہا ہے، یہ تیسرے مرحلے پر ڈسکس کیا جاتا ہے. پہلے مرحلے سے ہم آغاز کریں گے. اہل لغت نے، یعنی جو ڈکشنری یا ماہر زبان ہیں، انہوں نے اس لفظ کا، یعنی لفظ فقہ کا معنی ادراک، فہم اور علم کے لیے کیا گیا ہے. یعنی اہل لغت نے اس لفظ کے معنی ادراک، فہم اور علم کے لیے کیے ہیں. ہم سب ہمیشہ یہ سمجھتے تھے فہم کو فقہ کہتے ہیں یا فقہ کو فہم کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیں اب لغت میں کیا کیا معنی دیا جا رہا ہے. فقہ کا ادراک، فہم اور علم. مگر اکثر فقہ سے مراد فہم مطلق لیتے ہیں. فہم مطلق مطلب کامن فقہ، کوئی بھی فقہ، کسی بھی قسم کی عام معلومات فقہ کہلاتی ہے. یا فقہ کو فہم سے زیادہ اہم کہتے ہیں، یعنی اس میں فہم بھی شامل ہو اور اس سے بھی زیادہ سمجھ ہو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. کیونکہ فقہ متکلم کے کلام کی مراد کا فہم ہے. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو. تو دراصل فقہ یا فہم یا سمجھ کسے کہتے ہیں؟ متکلم کا کلام. جب بھی کوئی بات کرتا ہے، اس کے بات کا جو مراد ہوتا ہے، جو اس کی مراد ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا ایکچولی جو اشارہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. وہ فقہ سے دقیق اور گہرے معنی یا گہرے فہم کا معنی نہیں لیتے. یعنی اہل لغت فقہ سے دقیق اور گہرے فہم کا معنی نہیں لیتے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کا نام نہیں ہے فہم. ایک عام سمجھ بھی اگر بات کی آ جاتی ہے تو وہ فہم کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. ابن منظور جو ماہر عربی زبان تھے، انہوں نے لغت لکھی ہے ایک، جسے
لسان العرب کہا جاتا ہے، اسی کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے. ابن منظور بیسیکلی افریقن تھے، اور دنیا کی جتنی بھی ڈکشنریز ہیں، ہر زبان کی ڈکشنری ہے. اس کرۂ ارض پر جتنی بھی زبانیں لکھی جاتی ہیں نا، بولی نہیں، لکھی جاتی ہیں. بہت سی زبانیں ایسی ہیں جو بولی جاتی ہیں، لکھی نہیں جاتی ہیں. تو جتنی بھی زبانیں لکھی جاتی ہیں ان کی ڈکشنریز ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری ان کی اس ڈکشنری کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے یہ والی ڈکشنری لکھی جو لسان العرب کے نام سے ہیں. اس کے تقریباً 17 یا 18 والیومز ہیں صرف ڈکشنری کے. تو ابن منظور افریقی جو کہ افریقن تھے، انہوں نے اپنی لغت لسان العرب میں اس کی تعریف یہ کی، یعنی فقہ کی تعریف یہ کی ہے: الفقہ العلم بالشیء والفہم له وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلوم كما غلب النجم على الثریا. فقہ سے مراد کسی چیز کا علم اور اس کا فہم ہے، مگر علم دین پر اپنی سیادت یعنی بڑا ہونا، شرافت یعنی شرف اور عزت اور فضیلت کی وجہ سے، فضل سے یہ لفظ نکلا ہے فضیلت، اس کی وجہ سے یہ تمام علوم پر اس طرح حاوی ہو گیا ہے جیسے ستارہ سریا پر. یعنی علم دین پر جتنے بھی دین کے علوم ہیں ان پر فقہ کیسے غالب ہو گیا ہے؟ اپنی سیادت، شرافت اور فضیلت کی وجہ سے تمام علوم پر اس طرح حاوی ہو گیا ہے جیسے ستارہ سریا پر. ستارہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹار کو، نجم کو. اور سریا کسے کہتے ہیں؟ گلیکسی کو کہتے ہیں. اچھا، ستارہ بڑا ہوتا ہے، گلیکسی بڑی ہوتی ہے. گلیکسی میں ملینز، بلینز، ٹریلینز سٹارز ہوتے ہیں نا. لیکن جب آپ آسمان پہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو گلیکسی نظر آتی ہے، اسٹار نظر آتا ہے نا، ستارہ نظر آتا ہے. تو ستارہ سریا پر غالب آ جاتا ہے نا. ہمارا دھیان سریا پہ نہیں جاتا ہے، کس پہ جاتا ہے؟ ستارے پر جاتا ہے. تو جیسے ستارہ سریا پر سبقت لے گیا نا، ایسے ہی علم فقہ، علم شرعی کے تمام علوم پر سبقت لے گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی آپ شریعت کے علوم سیکھیں گے وہ فقہ کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ چلیے جی، الحمدللہ آگے بڑھیں گے. ابن فارس کہتے ہیں، مقالص اللغہ ایک کتاب ہے ان کی، ابن فارس کی، اس میں وہ فرماتے ہیں: کل علم بشیء فہو فقہ ثم اختص بذلك علم الشریعۃ فقیل لکل عالم بالحلال والحرام فقیہ. کسی بھی چیز کا علم فقہ کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی علم کی سمجھ فقہ کہلاتی ہے. بعد میں یہ نام علم شریعت کے ساتھ مخصوص ہو گیا. یعنی اب یہ فقہ کا لفظ کس کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے؟ شریعت کے ساتھ. اس لیے ہر وہ عالم جو حلال و حرام سے واقف ہو فقیہ کہلاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو فقہ کی تعریف بھی مل گئی اور مختصراً فقیہ کی تعریف بھی مل گئی. حلال اور حرام سے واقفیت رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. عرب علم کو فقہ کہتے ہیں، جو عام عربی بولنے والے ہیں وہ علم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. آپ نے اسٹارٹ میں ہی پڑھا تھا کہ اہل لغت نے اس لفظ کا معنی کیا کیا ہے؟ ادراک، فہم اور علم. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں یا تو ایک ساتھ چلیں گے، کہیں دو چلیں گے اور کہیں صرف ایک چلے گا. ٹھیک ہے، تو عام عربی بولنے والے یا ماہرین بھی اس کو فقہ کو علم کہتے ہیں. یعنی جس کے پاس علم ہے وہ فقہ جانتا ہے. نحو کے امام، نحو عربی گرامر کی ایک علم کی قسم ہے، اس کو نحو کہا جاتا ہے. نحو کے امام ثعلب احمد بن یحییٰ نحوی، یہ گرامر کے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی نحوی لکھا جاتا ہے. اس فہم کی درجہ بندی کرتے ہوئے لکھتے ہیں. بیسیکلی گرامر کا علم جو ہے نا وہ حرکات کا کھیل ہے، آپ سمجھ لیں، لفظوں کا کھیل ہے اور حرکات کا کھیل ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے. تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق فقہ کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے.
تو اس فہم کی درجہ بندی کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کے بارے میں درج ذیل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً جب وہ علم کامل ہو جائے تو فقوہا کہا جاتا ہے، قاف کی ضمہ کے ساتھ، یعنی ضمہ کہتے ہیں پیش کو، قاف کی پیش کے ساتھ جب یہ لفظ لکھا جائے فقوہا، یعنی حدیث میں فقوہا کا لفظ استعمال ہو یا کہیں بھی کسی ڈسکرپشن میں جو بھی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں فقوہا کا لفظ اگر آتا ہے تو وہ کس بات کے لیے ہے کہ جب وہ علم کامل ہو جائے تو فقوہا کہا جاتا ہے، اور اگر معمولی سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو فقیہہ کہہ دیا جاتا ہے، قاف کی کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ. اس کی مزید وضاحت، اسی بات کی مزید وضاحت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یوں کی ہے. فتح الباری آپ سب جانتے ہیں، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، جو کہ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے. انہوں نے اس کی مزید وضاحت یوں کی ہے کہ فقوہا قاف کی ضمہ یعنی پیش کے ساتھ اگر یہ لفظ ہو تو وہ فقہ و فہم مراد ہے جو آدمی کے مزاج اور طبیعت میں رچ بس جائے، یعنی اس کی عادت کا حصہ بن جائے. فقیہہ یعنی کسرہ کے ساتھ ہو یعنی زیر کے ساتھ ہو، اس سے مراد سمجھ ہے، یعنی صرف سمجھ، عام سمجھ. اور اگر فقہہ زبر سے ہو تو مراد فہم میں سبقت لے جانا، سب سے اعلیٰ فہم، جتنے بھی فہم بیان کرنے والے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ فہم ہو، اسے فقہہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس لفظ کا قرآن میں ہم استعمال دیکھیں گے کچھ مثالوں کے ذریعے. تو لغوی معنی کے طور پر بیان ہی لغوی معنی قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ فقہ فہم کے معنی میں آیا ہے. مثلاً قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، سورۃ ہود کی آیت نمبر 91 میں قوم شعیب علیہ السلام سے کہتی ہے، وہ کہنے لگے اے شعیب بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو ہم نہیں سمجھتے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی تم کیا کہتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ میزان پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو ہمیں نقصان ہوگا. تم جو کہتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتا. توحید کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، شریعت کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ اپنی باتیں پلیز جا کر کسی اور سے کہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 44. اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، یعنی دنیا کی جتنی بھی شے ہیں خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، مگر تم اے انسانوں ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. یہ مینڈک کی ٹرٹر ہو یا پرندے کا چہچہانا ہو یا کوئل کی کوک ہو یا کسی بھی جانور کا بولنا ہو، جو بعض اوقات ہمیں عبث بھی لگتا ہے لیکن یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اسے نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ لفظ فقہ سمجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، بہت مشہور دعا ہے کہ جب وہ قوم فرعون کے پاس بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، سورۃ طٰہٰ میں ان کی دعا آتی ہے آیت نمبر 28. اور میری زبان کی گرہ کھول دے، کیوں؟ تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. تو یہاں بھی لفظ فقہ آیا ہے. تو قرآن میں بے شمار مقامات پر لفظ فقہ اس معنی میں آیا ہے. یہاں چند مثالیں دی گئی ہیں. لسان نبوی میں یعنی احادیث میں بھی یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے، مستعمل میم پر زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، جانتے ہیں آپ سیدنا ابن عباس کو؟ عبداللہ بن عباس ان کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب تھے، بالکل نوجوانی کی عمر میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا سیکھا تھا. تو نوجوانوں کے لیے بہترین مثال ابن عباس تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب دیکھی، ان کا شوق دیکھا، ان کا اللہ کے رسول کے پیچھے آنا دیکھا، ارد گرد منڈلانا دیکھا دین کا علم سیکھنے میں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی.
تو اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا فہم عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں نا, اس میں یہ دعا سر فہرست ہونی چاہیے انشاءاللہ. اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما, اور یہ دین کے فہم میں بے مثال نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. مسند احمد میں ہے کانا کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بالکل الگ الگ ہوتے تھے. کانا کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلا یفقہہ کل احد, جنہیں ہر کوئی سمجھ لیتا تھا, ہر خاص و عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدا جدا کلام کو سمجھ لیتا تھا. لم یکن یسرد سردن, گفتگو لگاتار اور پے در پہ نہیں ہوا کرتی تھی, یعنی ایک ہی سانس میں پورا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول دیا کرتے تھے, یا ایک ہی سانس میں پورا پیراگراف نہیں بول دیا کرتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اتنا ٹھہراؤ, اتنا اتار چڑھاؤ, اتنا پیچ و خم ہوتا کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا تو بآسانی لکھ لیتا, کوئی یاد کرنا چاہتا تو بآسانی یاد کر لیتا. کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ دہرا دیجیے. کتنا خوبصورت بیان کرتے ہوں کہ ہر خاص و عام, خواہ وہ بدو ہو یا وہ شہر کا رہنے والا ہو, خواہ اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو, ہر کوئی, ہر سٹیٹس کا شخص, ہر عمر کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملکہ عطا فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے خاص, کیونکہ سید الانبیاء تھے اور امت کے رہنما تھے, نبی تھے. اہل نجد کا وہ شخص جو بکھرے بالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے رسول سے. صحابہ کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ ما یقول. صحیح بخاری میں آتا ہے ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنتے تھے مگر سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ پراگندہ بال والا جس کے بالوں پر کچھ گرد لگی ہوئی تھی, وہ دور دراز سے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے, لیکن اتنی دھیمی آواز میں اتنے ادب سے اللہ کے رسول کے حضور وہ بات پوچھ رہا تھا کہ اس کی آواز کی گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لغوی معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ فقہ اپنے معنی اور مفہوم کی وجہ سے کسی خاص فن یا فکر کا نام نہیں بلکہ ہر علم کے فہم کو فقہ کہا جا سکتا ہے جس کے مختلف نام و مراتب ہیں. مثلا علم شریعت, علم قرآن, علم حدیث, یہ سب کیا ہے؟ عام علم ہے. تمام عام علوم کو فقہ کہا جا سکتا ہے. نوٹ, بہت اہم نوٹ ہے. بعض مستشرقین کی یہ رائے ہے, مستشرقین کہتے ہیں اورینٹلسٹ. آپ نے سنے اورینٹلسٹ کون ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتے ہیں مغربی لوگ, لیکن چونکہ مشرقی علماء کو ناپسند کرتے ہیں اور مغربی کلچر کو, ان کے علوم کو پسند کرتے ہیں اور ان کو اونچا دکھانے کے لیے اور مشرقی علوم کو اور ان کے علماء کو نیچا دکھانے کے لیے سیکھتے کیا ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں اورینٹلسٹ؟ مشرقی زبان و علوم کے ماہر لوگ کہلاتے ہیں. بیسیکلی ہوتے کون ہیں؟ مغربی لوگ ہوتے ہیں, ویسٹرن لوگ ہوتے ہیں, لیکن اپنی زبان, اپنے کلچر کو بلند دکھانے کے لیے مشرقی زبان کے ماہر بنتے ہیں اور اس کے علوم کے ماہر ہوتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں اور وہ یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ کیا کر سکیں؟ یہ بتا سکیں کہ ہمارا علم, ہمارا کلچر زیادہ بلند ہے, وہ زیادہ پرانا ہے. ان سے یہ مسلمانوں نے اور جتنی بھی صحیح علوم ہیں انہوں نے ہم سے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں.
تو بعض مستشرقین اورینٹلسٹ کی یہ رائے ہے کہ لفظ فقہ رومی زبان کے لفظ جیورس سے ماخوذ ہے، رومن ورڈ ہے جیورس، یہ ان کی رائے ہے. یہ رائے درست نہیں، اس لیے اس کی دو توجیحات دی جا رہی ہیں. کیوں درست نہیں ان کی رائے؟ اس لیے کہ اولاً یہ لفظ قرآن مجید کے علاوہ قدیم عربی ادب میں بھی مستعمل ہے، یعنی قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اور قدیم عربی جو زبان ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا جا رہا تھا، جو کسی بھی زبان سے مستعار نہیں، یعنی ادھار نہیں لیا گیا. یہ خالصتاً کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ فقہ، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لفظ فقہ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں، وہ خود اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے اس کو مختص کیا ہے، اسی زبان کا خاص لفظ ہے. اور دوسرا یہ کہ لفظ فقہ اور جیورس کے نطق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نطق کہتے ہیں بولنے کا اسٹائل. جیورس اور فقہ میں کوئی مطابقت لگتی ہے بولنے میں؟ کہ ایسا لگتا ہو کہ فقہ کا لفظ جیورس سے ملتا جلتا ہے؟ اگر ملتا جلتا ہوتا اور جیورس سے لیا گیا ہوتا تو کیا کیا جاتا؟ کچھ زبر زیر آگے پیچھے کر کے جیوری جیورا جیورو کر کے بولا جاتا ہے نا، اگر اس سے ماخوذ ہوتا تو. لیکن لفظ فقہ بالکل ہی الگ پروناؤنسیشن ہے، اس کی نطق بالکل الگ ہے، اور جیورس بالکل الگ ہے. تو ان کی جو رائے ہے، مستشرقین کی رائے ہے، اورینٹلسٹ کی جو رائے ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو اس رائے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ کرنے کے لیے اورینٹلسٹ لوگوں کو گمراہ کریں اور کہیں کہ نہیں یہ لفظ جو ہے وہ ہم سے ادھار لیا گیا ہے مغرب سے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.